اللہ اللہ، خدا آپ سے ناراض نہیں ہوا، ناخوش ہو کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رحمتوں سے ڈھانپ لیا، نعمتوں سے نہال کر دیا۔ اب وہی برابر آنے لگی آپ کے پاس۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو اللہ کی آیتیں سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کریں، کس طرح کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کس طرح وضو کریں، کس طرح نماز پڑھیں۔ ایک دن آپ مکہ کے بالائی علاقے میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ کے سامنے وضو کیا اور بتایا جب نماز پڑھنی ہو تو اس طرح پاک ہو۔ آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ کو نماز پڑھ کر دکھائی، آپ نے بھی انہی کی طرح نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ آپ خدیجہ کے پاس آئے، ان کے سامنے وضو کیا، پھر فرمایا نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ بی بی خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بی بی خدیجہ نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ علی اور زید ایمان کی گود میں۔ علی آپ کے ہی زیر پرورش تھے، آپ کے ہی ساتھ رہتے تھے، انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ بی بی خدیجہ کو بھی دیکھا، انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی سے بہت محبت تھی، آپ کی ہر ادا محبوب تھی، آپ کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی۔ وہ آپ کو ہی دیکھ کر ہر کام کرتے، آپ جو کہتے بے تکلف مان لیتے۔ لیکن آج تو میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ اس طرح سجدے نہ کرتے تھے۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، بھائی جان یہ کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی کو بہت تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے ہیں؟ حضور نے جواب دیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاؤں، ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی نے پوچھا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ ایمان لائے میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، تم بھی اسی کی عبادت کرو، لات و عزا کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی نے کہا، اچھا ذرا میں ابا جان سے پوچھ لوں۔ رات بھر علی کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے، آپ سے جو کچھ سنا تھا، جو کچھ کرتے دیکھا تھا، سب پر غور کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو بولے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی پیروی کا عہد کرتا ہوں، مجھے ابا جان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بتائیے اب میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدے کروں، اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ نے انہیں نماز سکھا دی، جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دی۔ اب جب بھی آپ نماز پڑھتے علی آپ کے ساتھ ہوتے۔ علی اور زید ایک ساتھ ہی رہتے، بھلا وہ علی سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح سب سے پہلے بی بی خدیجہ اسلام لائیں، پھر علی اور زید اسلام لائے، اور مرتے دم تک آپ سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ کا جب سے ساتھ ہوا، انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجہ شریف اور نیک دل پایا، اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے ان کو آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی، آپ کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے وہ دونوں اسلام کی دعوت ملنے سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ ابو بکر قافلہ حق کے ساتھ۔ اس کے بعد ابو بکر ایمان لائے، یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ کے گہرے دوست، آپ کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے، بے انتہا ادب و احترام کرتے، اور آپ کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے، دل کو دل سے رہا ہوتی ہے۔ آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے، بہت ہی پیار و اخلاص سے ملتے ہیں۔ آپ نے جو ہی اسلام کی دعوت دی، قرآن کی چند آیتیں سنائیں، انہوں نے آبائی دین کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کی تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو اخلاص اور عقیدت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صدقت بأبي أنت وأمي وأهل الصدق أنت أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولنا آپ کا کام ہے، میں گواہی دیتا ہوں
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی ختیجہ نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی۔ ابو قحافہ کے بیٹے، واقعی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، دونوں جہان کی دولت آپ نے سمیٹ لی، اس پر مجھے کتنی خوشی ہے، یہ میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ ابو بکر اسلام لائے تو آپ کو بہت بڑا سہارا ملا، آپ کا حوصلہ کافی بلند ہو گیا اور کام کے لیے میدان خاصا ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی، چھوٹے بڑے سب احترام کرتے۔ وہ قریش کے بہت اونچے گھرانے سے تھے، ان کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی، اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا، دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے، یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر بھی اسلام پھیلانے لگے، جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے ان کو دین کی باتیں بتاتے اور اسلام لانے کی دعوت دیتے۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے اسلام لائے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ سارے لوگ حضرت ابو بکر سے متاثر ہو کر اسلام لائے۔ پھر جراح کے بیٹے ابو عبیدہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم اسلام لائے۔ پھر بہت سے لوگ اسلام لائے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں اسلام لائیں ان میں پیارے نبی اور حضرت ابو بکر کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ اللہ ان سب سے خوش ہو اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ مسلمان اور تبلیغ اسلام۔ اسلام رفتہ رفتہ پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ نے بھی کھل کر کام نہیں شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی۔ جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے ان کو دین کی دعوت دیتے۔ قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرنی یا کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے، وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے اور پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو صورتیں یاد کراتے، دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو کچھ سنگن مل گئی، اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی، وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئی۔ وہ جان گئے مسلمان غاروں میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد ابو طالب کا یتیم نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو اپنے دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں، کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے، ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر آپ کو اس لائق ہی نہ سمجھا کہ آپ کے بات پر کوئی دھیان دیا جائے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو خیال ہوا چلیں اس دین کو بھی جانچیں پرکھیں، دیکھیں اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی، بالآخر وہ اسلام لے آتے۔ ابو طالب کے بھی دل میں آیا چلیں بھتیجے سے ملیں، دیکھیں اس نے کیسا دن نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی کے بھائی جعفر بھی تھے۔ آئے تو دیکھا آپ ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں لخت جگر علی بھی ہے، دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے؟ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب بولے بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے، اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں، آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹھکرائے نہیں۔ ابو طالب بولے
भतीजे, बाप दादा का दीन छोड़ना मुमकिन नहीं, अलबत्ता मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। जब तक जान में जान है, कोई तुम्हारा बाल बेकार ना कर सकेगा। फिर अली की तरफ मुतवज्जे हुए और बोले, बेटे इस दीन में तो आ गए, लेकिन इसे समझते भी हो? अली ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। वो जो कुछ कहते हैं उसको मानता हूँ। रब को खुश करने के लिए नमाजें भी पढ़ता हूँ। बोले, बेटे मोहम्मद भली ही बातें बताते हैं, वो जैसा कहें वैसा ही करना। फिर अबू तालिब ने जाफर से कहा, बेटे तुम भी भाई के साथ नमाजें पढ़ा करो। अबू तालिब खुद तो इस्लाम नहीं लाए, मगर बेटों के लिए इस्लाम ही को पसंद किया। इसका क्या सबब था? कुरैश के साथ उनका क्या अंदाज रहा? प्यारे नबी के साथ क्या बर्ताव रहा? ये बातें सामने आ जाएं तभी इसका कोई सबब समझा सकेगा। नमाजी जब नमाज पढ़ते तो कुरैश उनका मजाक उड़ाते, वो रुकू करते तो ये कहकहा लगाते, वो सजदे करते तो ये जुमले चुस्त करते। रोज बरोज ये चीज बढ़ती ही गई। दुश्मनों ने इसे एक हंसी दिल लगी का सामान बना लिया। मुसलमान मक्के की घाटियों में असर और चाश्त की नमाजें पढ़ा करते हैं, ये भी वहीं पहुंच जाते हैं। कुछ आंखें मारते, कुछ इशारे करते और फिर जोर के कहकहे लगाते। इत्तेफाक से एक दिन मुसलमानों को गुस्सा आ गया, जोश से बेकाबू हो गए। फिर फरीकैन की आस्तीनें चढ़ गईं और जंग शुरू हो गई। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने एक मुशरिक को ऐसा मारा कि उसकी खोपड़ी फट गई और खून के फव्वारे उबल पड़े। जितना हो सकता प्यारे नबी मुशरिकों से बच बचा के रहते, ताकि मुसलमान उनकी ज्यादतियों से महफूज रहें। चुनांचे कुरान सुनाना हो या कोई नई वही होती तो सबको दार अरकम में लेकर चले जाते। ये हजरत अरकम का घर था, सफा पहाड़ी पर वाक़ था। आपको नबी हुए 3 साल हो गए। हर एक जान गया आप एक नए दिन की दावत देते हैं। सबको मालूम हो गया आप जोर पकड़ रहे हैं और साथी काफी बढ़ रहे हैं। अब अल्लाह का हुक्म हुआ, आप खुल्लम खुल्ला दावत दें। जो काम छुप कर करते थे अब एलानिया करें। فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔